رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد میں محمد عبد المنتقم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ہماری گفتگو الحمدللہ محرم الحرام کے عظیم الشان مہینے کو سامنے رکھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے اولو العزم بندگان جو ایمان کی بٹھیوں سے گزر کر قربانیوں کی بٹھیوں سے گزر کر جنہوں نے اپنے ایمان کو صیقل کیا تھا، جنہوں نے اپنے ایمان کی مضبوطی کا امتحان پاس کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے ان پاک طینت بندگان کا تذکرہ جاری تھا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کا تعلق یوم عاشورہ سے ہے، محرم سے ہے۔ ایک پوری تاریخ کی دبستان ہمارے سامنے کھل جاتی ہے، اور یہ ہجری سن کا پہلا مہینہ ہے، ہجری سن کا پہلا مہینہ ہے۔ اس لیے اس عظیم الشان مہینے کی ابتدا جب ہوتی ہے تو چونکہ اس ہجری سن کا آغاز واقعہ ہجرت کو بنیاد بنا کر کیا گیا تھا، تو اس لیے ہجرت کا واقعہ بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اور آج یکم محرم الحرام کا دن گزرا ہے، تو آج کا دن وہ دن ہے جس دن سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا۔ اس لیے ہمیں یہ واقعہ بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ شہدائے اسلام کے جتنے واقعات ہیں، ان واقعات کو یاد کرنا اور ان واقعات سے سبق حاصل کرنا، روشنی حاصل کرنا، اور ہماری زندگیوں کو ان واقعات کی روشنی میں ترتیب دینا، آئندہ کا لائحہ عمل اختیار کرنا، ماضی سے سبق حاصل کرنا، مستقبل کا منصوبہ بنانا، یہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اسلام کے لیے جنہوں نے اپنی جان کی قربانیاں دیں، بڑی بڑی تکلیفیں جھیلی، مشقتیں برداشت کی اور ریاضتیں برداشت کی، مظالم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن صبر کا کوہ صبر بن کر استقامت کا ثبوت جنہوں نے فراہم کیا، ان شخصیات کے دم سے ہمارے اندر عمل کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ ان شخصیات کی قربانیاں اور ان کے جہد عمل کی برکت سے، جد جہد کی برکت سے، قربانیوں کی برکت سے آج بھی امت میں ایک ولولہ تازہ نظر آتا ہے۔ آج بھی پوری دنیا میں اگر کوئی ایمان کی چنگاری باقی ہے تو ان حضرات کی قربانیوں کی مرہون منت ہے۔ لہٰذا ان پاک باز نفوس قدسیہ کا تذکرہ کرنا اور ان کی خدمات اور قربانیوں سے نئی نسل کو روشناس کرانا اور خود اپنے دلوں کو جذبہ ایمان سے سرشار کرنا، یہ نہایت ضروری ہے۔ سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ تو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بھلا دیا ہوگا۔ یکم محرم کی تاریخ آتی ہے تو پہلی تاریخ کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے۔ امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، شہید محراب و منبر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے بڑے فقیہ تھے۔ اللہ اکبر، فقیہ تھے۔ علم تفقہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مالا مال فرمایا تھا، مجتہد تھے، امت کے بڑے علماء میں سر فہرست تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب میں فرمایا کہ مجھے دودھ پیش کیا گیا، میں نے دودھ پیا، اتنا سیراب ہوا، خواب ذکر فرماتے رہتے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے کہ
وہ ناخنوں سے بھی دودھ نکلنے لگا، یعنی سیرابی اتنی ہوئی، سیر چشمی اتنی ہوئی کہ پورا جسم لبریز ہو گیا اور ناخنوں سے بھی وہ نکلنے لگا۔ پھر جو دودھ بچ گیا وہ دودھ میں نے حضرت عمر کو دے دیا میں نے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر علم ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ فیضان دربار رسالت کا فیضان علم کتنا زیادہ فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دودھ دیکھنا یہ علم کی دلیل ہے، اور وہ دودھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا تھا، اور جس دودھ کے بارے میں فرمایا کہ یہ اس کی تعبیر ہی علم ہے، وہ نبوت کا علم اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم حضرت عمر کو کتنی وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اس کا اندازہ اس حدیث کے ذریعے ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم فضل کی شہادت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حق بات کو عمر کی زبان اور دل میں رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق بات کو عمر رضی اللہ عنہ کی زبان اور دل میں رکھ دیا ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تعبیر کا جو میرے سامنے ہے، جو نوٹ ہے، اس میں وہی خواب کا ذکر ہے، جس خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کا پیالہ لایا گیا آپ کے سامنے، اور آپ فرماتے ہیں میں نے اسی سے لیا پیا، یہاں تک کہ سیرابی کی وجہ سے میرے ناخنوں سے وہ دودھ ظاہر ہونے لگا۔ پھر میں نے اپنا جو بچا ہوا دودھ ہے وہ عمر بن خطاب کو دے دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تعبیر پوچھی کہ کیا تعبیر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تعبیر علم ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں کہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، میرا بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر کوئی آنے والا ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ سبحان اللہ۔ اس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شان اور رفعت مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے محرم، یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا، اس لیے آج یکم محرم کی نسبت سے میں آپ کی خدمت میں یہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعدد امور میں اولیت کا شرف حاصل رہا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے شخص ہیں جنہوں نے علانیہ ہجرت فرمائی، حضرت فاروق اعظم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے علانیہ ہجرت فرمائی۔ پہلی دفعہ آپ امیر المؤمنین کے لقب سے مشہور ہوئے، اور ہجری کیلنڈر کا آغاز آپ نے باقاعدہ فرمایا۔ نماز تراویح کی باجماعت ہر محلے میں باجماعت نماز تراویح کا رواج آپ نے دیا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو قرآن مجید کو جمع کرنے کا مشورہ بھی آپ نے دیا، بوڑھے اور نادار انسانوں سے، ذمیوں سے جزیہ آپ نے ساقط کیا، اور راتوں کو لوگوں کے احوال معلوم کرنے کے لیے گشتوں کا سلسلہ جاری فرمایا، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، میں وقفے کے بعد بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ضروری وقفے کی طرف ہم جانا چاہیں گے، وقفے کے بعد ملتے ہیں، ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔